اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع السابع الکنایات وہی اسماء وضعت لتدل على عدد مبہم وہی کم وکذا او حدیث مبہم وہو کیت وزیت الی آخرہ۔ ساتویں نوع اس میں مبنی کے 8 انواع کو بیان کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں سے ساتویں نوع جو ہے کنایات کے حوالے سے ہیں۔ کنایات کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں کنایات وہ اسما ہے جس کو عدد مبہم پر دلالت کرنے کے لیے یا کسی حدیث مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہے، یعنی بعبارت دیگر کوئی مجہول بات پر یا مجہول عدد پر دلالت کرنے کے لیے جو اسم استعمال کیا ہے، واضح نے وضع کیا ہے، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ یعنی تو یہ اسم کے ساتھ مختص ہے، اسم ہو ایک اور دلالت کرے عدد مبہم پر یا حدیث مبہم پر، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو عدد مبہم پر دلالت کرنے والے جو کنایہ کے الفاظ ہیں وہ کم ہے، قضا ہے، اور حدیث مبہم پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہیں کیت اور زیت ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کیت کسے کہتے ہیں، زیت کسے کہتے ہیں یہ۔ اور کم جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ اور اس کے بعد جو ہے کبھی جو اس کے اعراب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، کبھی اس پر کوئی چیز داخل ہو رہا ہے تو اس کو بیان کر رہا ہے، کبھی ممیز کے حذف کرنے کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، تو یہ سارے۔ اور اس کے بعد جو ہے کبھی ضمیر مشتغل عنہ، غیر مشتغل عنہ، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں النوع السابع، 7ویں نوع الکنایات ہے۔ وہی یہ کنایات اسماء ہے، وضعت جس کو وضع کیا ہے لتدل علی عدد مبہم، تاکہ وہ عدد مبہم پر دلالت کرے، نامعلوم عدد پر۔ وہی وہ کیا ہے؟ کم ہے، وہ قضا ہے، 2۔ او حدیث مبہم یا کسی مبہم بات پر دلالت کرے، وہ کیا ہے؟ کیت و زیت ہے۔ وَعْلَمْ جان لو ان کم علی قسمین، کم کی 2 قسمیں ہیں، استفہامیۃ، کم استفہامیہ ہے، کم استفہامیہ کیا ہے؟ ما بعدہ مفرد منصوب علی التمیز، جس کے بعد آنے والا تمیز مفرد منصوب ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، کم جو ہے اس وقت ممیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نحو جیسے کہ کم رجلاً عندک، آپ کے پاس کتنے مرد ہیں، کم رجلاً عندک، تو کم جو ہے مبہم ممیز، رجلاً جو ہے اس کی تمیز جو ہے مفرد منصوب آیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وخبریتاً، کم کی 2 قسمیں تھی، ایک استفہامیہ وخبریتاً اور دوسرا خبریہ ہے۔ وہوا کم خبریہ ما بعدہ مجرور مفرد، اس کے بعد مجرور و مفرد ہوتے ہیں۔ نحو کم مال انفقتہ، کتنے مال خرچ کیے، کم مال، دیکھو کم مبہم ممیز، مال جو ہے مفرد بھی ہے مجرور بھی ہے۔ او مجموع یا جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع مجرور، جیسے نحو کم رجال انفقتہم، آپ نے کتنے مردوں پر انفاق کیے ہیں، خرچے کیے ہیں، تو کم رجال جمع مجرور واقع ہوا ہے، تمیز، یعنی کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور ہوتے ہیں، کبھی جمع مجرور ہوتے ہیں، لیکن کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے ہمیشہ مفرد منصوب ہوتے ہیں۔ وَمَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ، اس کا معنی ہے کثرت کو بیان کرنا، کتنے مردوں سے آپ نے ملاقات کی۔ وَكَمْ رِجَالٍ لَقَيْتُهُمْ، آپ نے کتنے مردوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وَكَمْ رِجَالٍ لَقَيْتُهُمْ وَمَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ وَقَدْ تَدْخُلُ مِنْ فِيهِمَا، اور آگے فرماتے ہیں کبھی کبھار کم خبریہ پر بھی اور کم استفہامیہ پر بھی،
من کا داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں؟ یوں پڑھیں، تقول کم من رجل لقیتہ، آپ نے کتنے مردوں سے ملاقات کی، کم من مال نفقتہ، آپ نے کتنے مال خرچہ کیے، وقد یحذف ممیزها لقیام قرینۃ، کبھی ممیز کو حذف کیا جاتا ہے کم خبریہ و استفہامیہ کے، چونکہ کوئی قرینہ وہاں پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ممیز موجود ہے، اس پر دلالت کر رہا ہو، تو جیسے نحو کم مالو کا، آپ کے پاس کتنے مال ہے، اے کم دینارن مالو کا، آپ کے مال میں کتنے دینار ہے، تو بات ہی دینار پر ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کم مال کا، آپ کے پاس کتنے مال ہے، یعنی کتنے دینار ہے، تو یہاں ممیز کو حذف کیا ہے اس لیے چونکہ وہ معلوم ہے، مبہم نہیں ہے، قرینہ یہاں پر دلالت کر رہا ہے، مال سے مراد وہی مال ہے جو دینار کے حوالے سے، چونکہ وہ کرتا ہی معاملہ دینار سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دینار ہی کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے اس قرینے کے ساتھ اس کو حذف بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ وَكَمْ ضَرَبْتَ اَيْ كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتَ، آپ نے کتنے مردوں پر مارا، تو یہاں پر جو ہے کم رجلن ضربتا میں رجلن کو آپ ممیز کو حذف کر سکتے ہیں، تو اس لیے چونکہ یہاں پر بھی قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ ضرب جو ہے وہی مردوں کے حوالے سے کر رہے تھے، تو یہاں پر اس قرینے کے حساب سے اس رجلن کو حذف کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہوں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَعْلَمْ، جان لو، ان کم، یہ جو کم ہے فی الوجہین، یعنی دونوں وجہوں میں، یعنی کم کی دو قسمیں بیان کی، کم چاہے استفہامیہ ہو چاہے کم خبریہ ہو، دونوں صورتوں میں یقعو منصوباً اذا کان بعدہ فعل، یہ منصوب واقع ہوتے ہیں جب ان کم خبریہ یا کم استفہامیہ کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، لیکن غیر مشتغل عنہ بضمیر، کوئی ضمیر اسے اعراض نہ کر رہا ہو، غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، اس کے ضمیر اگر اس سے منشغل نہیں ہو رہا، اعراض نہیں کر رہا، تو وہاں پر یہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں منصوب باقی ہو سکتے ہیں محلاً۔ جیسے ابھی بیان کرتے نحو کم رجلا ضربتہ، آپ نے کتنے بندوں پر مارا، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کم جو ہے یہاں پر استفہام ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، محلاً منصوب سے مراد وہی ہے نا کہ یہ مفعول واقع ہونا، منصوب مفعول کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کم خبریہ، بعبارت دیگر یہ غور سے سنیں، یعنی کم خبریہ ایک، کم استفہامیہ دو، یہ مفعول یعنی منصوب محلاً واقع ہو سکتا ہے، ظاہراً تو نہیں ہوگا، ظاہر سے بات ہے وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو مفعول کوئی اور ہوتا ہے، تو یہ جو خبریہ و استفہامیہ کی جو کم ہے وہ محلاً منصوب واقع ہوں گے جب اس کے بعد کوئی ایسا فعل ہو یا شبہ فعل ہو جس کے اندر ضمیر وہ اس کی طرف اعراض نہ کر رہا ہو، جیسے کم رجلا ضربتہ، کم جو ہے یہاں پر مبہم ہے، ممیز استفہام مفعول واقع ہو رہا ہے اور مفعول بھی مقدم، رجلا تمیز، ضربتہ فعل و فاعل جو کہ اس کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، مؤخر، فاعل مؤخر آیا ہے۔ ایک یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے۔ وَكَمْ غُلَامًا مَلَكْتَ، آپ نے کتنے غلاموں پر یعنی کہ آپ کتنے غلاموں کی ملکیت رکھتے ہیں، یعنی کتنے غلام کے آپ مالک ہیں، تو آپ یوں کہیں کم جو ہے خبریہ ہے مبہم ممیز، غلامن تمیز خبر مقدم، کم جو ہے خبر مقدم غلامن کے ساتھ مل کر، اور ملکتہ جو ہے فعل و فاعل، دو، یہ کم استفہامیہ اور خبریہ کی مثالیں ختم ہو گئی۔ وَكَانَ مَفْعُولًا بِهِ أَوْ مَصْدَرًا، اسی طرح کبھی کبھار کم جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار مصدر بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے ابھی بیان کر رہے ہیں نحو کم ضربتن ضربتا، آپ نے اس پر کتنے مارا، کتنے ضرب مارے، تو یہاں پر جو ہے کم استفہامیہ ممیز مبہم ممیز، اور یہ کم جو ہے مفعول مطلق ہے ضربتن تمیز کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ وہی الفاظ تکرار ہوئے تو مفعول بھی نہیں ہوگا، پھر مفعول مطلق ہوگا، ضربتا جو ہے فعل و فاعل، او مفعولا فی، یا کبھی کبھار جو ہے یہ کم جو ہے مفعول فی بھی واقع ہوتے ہیں، جیسے نحو کم یومن سرتا، آپ نے کتنے دن سیر کیے، وکم
وَكَمْ يَوْمًا صُمْتَ، آپ نے کتنے دن روزے رکھے. تو یہاں پر کہتے ہیں کم جو ہے یہاں پر استفہامیہ کی مثال ہے، اور مبہم ممیز یومن جو ہے تمییز ہے، سرتا جو ہے فعل و فاعل. اسی طرح عطف کر کے جو پھر جو ہے کم آ رہا ہے، کم یومن صمتا میں کم جو ہے مبہم ممیز خبریہ ہے، اور یومن جو ہے تمییز ہے، اور مفعول فی واقع ہو رہا ہے، کم مفعول فی، اور یہاں استفہامیہ میں بھی فی اور کم خبریہ میں بھی مفعول فی واقع ہو رہا ہے. صمتا جو ہے فعل و فاعل صمتا. ٹھیک ہے، یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ کم جو ہے کبھی چاہے جملہ کم خبریہ ہو یا کم استفہامیہ ہو، وہ کبھی مفعول بھی واقع ہو سکتے ہیں، کبھی مفعول مطلق واقع ہو سکتے ہیں، کبھی مفعول فی واقع ہو سکتے ہیں، جس کی مثال ابھی بیان کی ہے. اور اسی طرح وَيَقَعُوا، یہ کم واقع ہوں گے اذا مجروراً، مجرور واقع ہوں گے. کب؟ اذا كان ما قبلہ حرف جر او مضافاً، کہ اگر کم سے پہلے حرف جر ہو ایک، اگر حرف جر نہ ہو اضافہ ہو دو، ان دو صورتوں میں کم مجرور بھی واقع ہو سکتا ہے. نحو بکم رجل مررت وعلی کم رجل حکمت، آپ نے کتنے مردوں سے گزرا، کتنے مردوں سے گزرا، بکم رجل مررت ایک، وعلی کم رجل حکمت، آپ نے کتنے مردوں پر حکومت کی دو. وغلام کم رجل ضربت، کتنے لوگوں کے غلاموں پر آپ نے مارا. ومال کم رجل سلبت، کتنے لوگوں کے مال آپ نے چھین لیے. یہ سب تو یہاں پر آپ اعراب پر آ جائیں. بکم رجل با حرف جر ہے، کم جو ہے مجرور ہے، رجلین جو ہے اس کے لیے تمیز واقع ہو رہا ہے، مررتا اس کے لیے فعل و فاعل. تو یہاں پر جو ہے بکم جو ہے مبہم ممیز، اور کم جو ہے اس کے لیے تمیز واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مرفوع بھی ہے، تو یہ ظاہراً جو ہے محلاً جو ہے مجرور واقع ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ کم استفہامیہ کے حوالے سے تھا. اسی طرح وعلی کم رجل حکمت، کم رجلین میں کم جو ہے یہاں پر مجرور واقع ہوا ہے اور استفہامیہ ہے، اور رجلین جو ہے اس کے لیے تمیز واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وغلام کم رجل ضربت، اس میں کم جو ہے مضاف الیہ مجرور واقع ہونے کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ومال کم رجل سلبت، یہاں بھی کم مضاف الیہ واقع ہونے کی مثال ہے، مجرور واقع ہو رہا ہے. ایک بات یہاں سے ختم ہو گئی. آگے فرماتے ہیں ومرفوعاً، لیکن یہی کم کبھی مرفوع بھی واقع ہو سکتا ہے اذا لم یکن شیئا من الامرین، جب وہاں پر نہ مجرور واقع ہو رہا ہو، نہ اضافت کی وجہ سے مجرور واقع ہو رہا ہو، نہ وہاں پر کوئی مفعول واقع ہو رہا ہو، یعنی نہ منصوب واقع ہو رہا ہو نہ مجرور واقع ہو رہا ہو. تو وہاں پر اس کم نے کیا بننا ہے؟ پھر مرفوع بننا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال ابھی آ رہے ہیں. مبتدأ، پھر وہ مبتدا بنیں گے اذا لم یکن تمییزہ ظرفا، لیکن یہ کم مبتدا تب بنیں گے جب اس کے لیے تمیز ظرف نہ ہو. اگر تمیز ظرف ہو تو وہ پھر مفعول فی بنے گا. نحو کم رجلا اخوک، آپ کے کتنے بھائی تھے، کتنے بھائی آپ کے. تو یہاں پر جو ہے کم استفہامیہ ہے، رجلن تمیز ہے اس کے لیے مبہم ممیز، رجلن تمیز، اخوک جو ہے خبر ہے، اور یہ کم جو ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے مرفوع. ایک او کم رجل ضربت، آپ نے کتنے مردوں پر مارا ہے، کم رجل ضربتہ. تو یہاں پر کم جو ہے کم خبریہ کی مثال ہے، اور یہ مبہم ممیز ہو گیا، اور رجلین جو ہے اس کے لیے تمیز، مضاف الیہ تمیز ہے. ہاں، کم رجلین ضربتہ، ضربتہ جو ہے فعل و فاعل مفعول بھی ہے، ہو جو ہے مفعول بھی ہے، ضربتہ فعل و فاعل ہے، ہو مفعول بھی. اور یہ جو خبر مقدم ہو گیا، خبر مؤخر ہو گیا، نہیں مبتدا مبتدا مقدم اور خبر مقدم مبتدا مؤخر بن گیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح. تو یہ کم خبریہ کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر. پھر فرماتے ہیں وَخَبَرًا إِنْ كَانَ ظَرْفًا، اسی طرح کم جو ہے جس طرح مبتدا بن رہے تھے اسی طرح وہ خبر بھی بن سکتے ہیں، یعنی کم جو ہے خبر بھی بن سکتے ہیں، چاہے کم خبریہ ہو یا استفہامیہ، وہ خبر بھی بن سکتے ہیں. کب؟ إِنْ كَانَ ظَرْفًا، اگر وہ ظرف واقع ہو رہا ہو. تو
جیسے کم یومن سفر کا، آپ کے سفر کا کتنا دن ہے، وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِ، آج روزے کے کتنے دن ہیں، تو یہاں پر آپ کہیں گے کم استفہامیہ ہے، کم یومن سفر کا میں مبہم ممیز، اور یومن جو ہے تمیز ظرف ہے، اور یہ خبر مقدم سفر کا مبتدا مؤخر ہو گیا۔ اسی طرح وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِ، اس میں یہ ہوگا کہ کم جو ہے خبریہ مبہم ممیز، اور شہرن جو ہے تمیز اور مضاف الیہ ہے، اور صومی مبتدا مؤخر، اور یہ جو کم شہرین جو ہے خبر مقدم ہو گئے۔ تو بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ یہ جو کم ہے، خلاصہ کلام یہ ہو گیا، یہ کم جو استفہامیہ کا ہو، یہ کم جو خبریہ کا ہو، یہ مفعول واقع ہو سکتا ہے محلاً اس صورت میں جب اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور اس کے ضمیر جو ہے اس کی طرف اعراض نہ کر رہا ہو، ایک، اور اسی طرح کبھی کبھار یہ مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ کم جو ہے کبھی کبھار مفعول فی واقع ہو سکتا ہے، تین، اسی طرح کبھی کبھار یہ جو کم استفہامیہ اور خبریہ مجرور واقع ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو، چار، اسی طرح جو ہے کبھی کبھار یہ جو کم استفہامیہ اور خبریہ جو ہے مرفوع بھی واقع ہو سکتے ہیں جب مجرور اور منصوب نہ ہو، پانچ، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ مبتدا واقع ہو سکتے ہیں جب وہاں پر جو ہے تمییز ظرف واقع نہ ہو رہا ہو، چھ، اور ساتویں جو ہے یہ کم خبریہ اور استفہامیہ خبر بھی واقع ہو سکتے ہیں جب ظرف کے لیے ہو، تو آٹھ تقریباً، یہ 8 موارد ہے، 7 موارد ہے جہاں پر کم نے مختلف حالات میں کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر، کبھی اضافت کی وجہ سے جر، کبھی مبتدا، کبھی خبر بن رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں سے جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ آگے جو ہے النوع الثامن، 8ویں نوع، جو کہ آخری نوع ہے اس میں مبنی کے، فرماتے ہیں الظروف المبنیہ، ظروف مبنیہ ہے، علی اقسام، فرماتے ہیں یہ ظروف مبنیہ بہت سارے اقسام ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو منقطع الاضافہ ہوتے ہیں، اضافت سے بالکل الگ ہوتے ہیں، یعنی بعبارت دیگر ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، ایک، اور جب یہ اضافت سے خالی ہو، مضاف الیہ اس کا حذف کیا جاتا ہے تو اس کو غایات کہا جاتا ہے، چونکہ غایت اس لیے بولا جاتا ہے کبھی کبھار یہ اس کے لیے ایک تمنا کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، اس کے رہنے کے حوالے سے، اس کی توقع کے حوالے سے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے کبھی جو ہے محذوف ہوتے ہیں، جو کہنے والی بات ہوتی ہے یہاں پر اس کے جو اضافت کی وجہ سے ہو یا اس کے جو جتنے بھی حذف کرنے ہیں اس کے اقسام، چاہے متکلم کے حوالے سے ہو یا متکلم مال غیر کے حوالے سے ہو، ان چیزوں میں ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے حیثو کی ہے، حیثو جو ہے یہ مبنی ہوں گے، مبنی علی الضم، اور اس کے لیے بھی شرائط ہے اور اس کو بھی ساتھ یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مصنف یہاں پر بہت سارے ایسے ظروف کو بیان کر رہا ہے جو مبنی ہونے کے حوالے سے ہیں، ان کو ہم جب عبارت کی تطبیق کریں گے پڑھتے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں، اس لیے۔ النوع الثامن، 8ویں نوع، الظروف المبنیہ، ظروف مبنیہ ہے، علی اقسام، یہ ظروف مبنیہ چند قسموں پر مشتمل ہے، منہا، ان میں سے بعض، ما قطع عن الاضافت، اضافت سے بالکل الگ ہے، بأن، اس عنوان پر کہ حذف المضاف الیہ، اس کے مضاف الیہ کو بالکل حذف کیا گیا ہے، کہ قبل و بعد و فوق و تحت، قبل و بعد و فوق و تحت، یہ سب اسماء مبنیہ، ظروف مبنیہ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، للہ الامر من قبل و من بعد، دیکھو اللہ کے لیے ہیں سارے کام، یعنی آج سے پہلے اور آج کے بعد بھی، تو آپ یوں کہیں گے ای من قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے بھی اللہ کے لیے امر ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ کا امر ہے، ومن بعد، وتسمى الغایات، اس کو غایات کہتے ہیں، کیونکہ غایت اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان کی توقع کا امکان ہے، آنے کا امکان ہے، پائے جانے کا امکان پایا جاتا ہے۔
یہ اس وقت ہے ہذا اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ مبنی اس وقت شمار کریں گے جب یہ جو محذوف ہے، یعنی من قبل کل شیء و من بعدی میں یہ جو قبل کل شیء کو حذف کرنا منویا للمتکلم، متکلم نے حذف تو کیا ہے لیکن نیت میں رکھا ہو، وَإِلَّا اگر حذف کیا ہے نیت میں نہ ہو تو یہ اس وقت معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا كَانَ مُعْرَبَةً، اگر محذوف ہو نیت میں بھی نہ ہو تو اس وقت وہ معرب ہوگا۔ یعنی اگر یہ مضاف الیہ جس کو حذف کیا گیا ہے منوی متکلم ہونے کی صورت میں وہ مبنی ہوگا، اگر منوی متکلم نہ ہو تو پھر وہ معرب ہوگا۔ اور وہ علی ھذا قرئ، اسی لیے کہا گیا ہے للہ الامر من قبل و من بعدی، بعض علماء نے یوں کہا ہے للہ الامر من قبل و من بعدی، چونکہ یہاں منوی متکلم نہیں ہے، منوی متکلم ہونے کی وجہ سے مبنی، منوی متکلم نہ ہونے کی وجہ سے معرب پڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو من قبلی، دیکھو من نے جر دیا، قبلی و بعدی کہہ کر، من بعدی۔ وَمِنْهَا، انہی ظروف مبنیہ میں سے ہیں حیثو، حیثو بھی ہے۔ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ تشبیہاً بالغایات، یہ حیثو کو مبنی علی الضم پڑھنا غایات پر شباہت دیتے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ غایت کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے مبنی علی الضم پڑھ رہا ہے، لِمُلَازِمَتِهَا الْإِضَافَةِ، چونکہ حیثو کا جو لازمہ ہے وہ لازم بالاضافہ ہے، اس وجہ سے۔ وَشَرْطُهَا، اس حیثو میں شرط ہے ان تضاف الی الجملہ، کہ حیثو اضافہ ہو جملے کی طرف، کا اجلس، دیکھو اجلس، حیثو جلس، حیثو زید جالس، اس جگہ پر بیٹھو جہاں زید نے بیٹھنا ہے، زید بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے اجلس حیثو، یہاں پر جو ہے مبنی علی الضم پڑا ہے، اور یہ جو حیثو ہے اضافہ ہو رہا ہے جملے اسمیہ کی طرف، اور وہ اضافہ ہو رہا ہے فاعل کی طرف، تو یہاں پر جو ہے اصل میں اجلس حیثو زید جالس میں جلوس زید ہے، اجلس حیثو جلوس زید، یہ مراد ہے، تو یہ تشبیہ ہے بالغایت کے ساتھ۔ اسی طرح فرماتے ہیں قال اللہ تعالی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم، ہم ان کو ایسی جگہ پر درک کریں گے کہ جہاں ان کے لیے معلوم ہی نہ ہو، تو یہاں ایسی جگہ ان قریب ہم ان کے لیے دیں گے کہ جہاں سے ان کے لیے کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا وہاں پر، تو یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر حیث لا یعلمون، حیث لا یعلمون میں یہ جو ہے حیث اضافہ ہوا ہے اور یہ لا یعلمون مضاف الیہ ہے، اصل میں جو ہے عدم علمہم، یہ جو عدم العلم ان کے لیے ہونا یہ مصدر ہے مضاف الیہ کے لیے، جو لا یعلمون سے سمجھا جا رہا ہے، ایسی جگہ پر ہم ان کو لا کر کھڑا کر دیں گے جہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے اضافت ہو رہا ہے لا یعلمون کی طرف، تو یہ مبنی علی الضم۔ وقد یضاف الی المفرد، کبھی کبھار حیثو کو اضافہ کیا جاتا ہے مفرد کی طرف، کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اما تری حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب ساطعا، کیا تم نہیں دیکھتے، اما تری، کیا تم نہیں دیکھتے، حیث سہیل طالعا، اس تارے کو کہ وہ طلوع کر چکا ہے، نجم یضیء، اور ایک ستارہ ہے جو روشن کر رہا ہے، کالشہاب، آگ کے شعلے کی طرح، ساطعا، چمک رہا ہے، بالکل چمک رہا ہے، وہ ستارہ بھی اس کی طرح آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ شاہد مثال یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو شاہد مثال ہے حیث سہیلین، حیثو ظروف مبنیہ میں سے ہیں اور یہ مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے، سہیل مفعول بہ ہے، حیثو مضاف، سہیلین مفعول بہ مضاف الیہ، طالعاً جو ہے حال، اور ترا جو ہے فعل متعدی ہے،
حیثو جو ہے لازم الظرفیت ہے، اور نجم جو ہے مفعول بھی اسی طرح جو ہے مفعول بھی طرح ہے، یضیء جو ہے اضاءہ باب انفعال سے ہے، اور کالشہاب ساتیان، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے ذوالحال کے لیے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہاں پر یہ ہے ای مکان سہیل فحیث بمعنی مکان ہنا، مکان سہیل وہاں جو ہے مراد ہے. تو یہاں حیث اصل میں ہمارے شاہد مثال کہنے کا یہ ہے کہ وہ مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے، مفعول بھی مضاف لے. اسی طرح ومنہا ظروف مبنیہ میں سے ہے اذا بھی. اذا جو ہے معنی شرط کے لیے آتے ہیں، وَهِيَ للمستقبل، اذا مستقبل کے لیے آتے ہیں. وَإِذَا دَخَلَ الْمَاضِي، یہ اذا جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے شرط کے لیے، لیکن اگر یہ داخل ہو فعل ماضی پر اذا تو یہ سارا مستقبلاً، وہ فعل ماضی نہیں رہے گا، پھر وہ مضارع بنے گا، مستقبل بنے گا. نحو قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جاء نصر اللہ، اگر اللہ کی مدد آ جائے. دیکھو جاء فعل ماضی، اس پر اذا داخل ہوا ہے اور یہ فعل مضارع کا معنی دے رہا ہے. وَفِيهَا معنی شرط غالباً، اور اس میں معنی شرط بھی ہے اذا جاء نصر اللہ، اگر اللہ کی نصرت آ جائے. دیکھو یہ شرط کے معنی ہے. وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور اذا کے بعد جملے اسمیہ کا آنا بھی جائز ہے. نحو جیسے کہ آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع کرے. تو اذا شمس طالعۃ، اذا جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے، الشمس جو ہے جملہ اسمیہ اسم ہے، شمس سورج. والمختار الفعلیہ، لیکن ہماری مختار جو ہے فعلیت بھی ہے، کبھی کبھار فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. جیسے نحو آتی کا اذا طلعت الشمس، طلع فعل ماضی ہے تو اس پر بھی داخل ہوا ہے. آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع کرے. یہ ایک بات ہو گئی. وقد تکون للمفاجأہ، کبھی کبھار یہ اذا جو ہے مفاجأت اچانک کے معنی میں بھی آتا ہے. فَيَخْتَارُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدَا، تو وہ اختیار کریں گے اپنے ماں باپ کو مبتدا کے طور پر. جیسے نحو خرجت فَإِذَا السَّبْعُ وَاقِفٌ، میں خارج ہوا نکلا تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ درندہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، دروازے کے سامنے. تو یہاں پر یوں آپ کہیں کہ فَإِذَا یہ مفاجات کے لیے ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَمِنْهَا، اسی ظروف مبنیہ میں سے از بھی ہے. از وَهِيَ لِلْمَاضِي، اور یہ ماضی کے لیے آتے ہیں، شرط کے معنی میں نہیں ہوتا. جیسے نحو جئتک اذا طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع کرے. تو یہاں جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے از. وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، جملے اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے. ٹھیک ہے، از. وَمِنْهَا أَيْنَ ہے، حروف ظروف مبنیہ میں سے اینا ہے. یہ اینا جو ہے مبنی علی الفتح ہے. وَأَنَّا ہے للمکان، یہ مکان کو معین کرنے کے لیے آتے ہیں بمعنی الاستفہام، یعنی کسی مکان کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اینا اور انا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. نحو این تمشی، کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہاں اینا جو ہے استفہام ہے، سوال کر رہا ہے اور مبنی علی الفتح ہے. وَأَنَّا تَقْعُدْ، یہاں پر انا جو ہے استفہام کے لیے آیا ہے، کہاں بیٹھیں گے. یہ وَبِمَعنَى شرط، کبھی کبھار یہ معنی شرط پر بھی آتا ہے ظروف مبنیہ میں سے. نحو این تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں میں بیٹھوں گا. انا تقم اقم، جہاں کہیں تم کھڑے ہوں گے وہاں پر میں کھڑا ہوں گا. تو یہ وَمِنْهَا، اسی میں سے ظروف مبنیہ میں سے یعنی متا بھی ہے. لِلزَّمَانِ شرطاً و استفہاماً، یہ زمان کے لیے آتے ہیں اور یہ شرط کے لیے بھی آتے ہیں اور استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، سوال کرنے کے لیے بھی. جیسے متا تسافر اسافر، متا تسافر جب بھی آپ سفر کریں گے، اسافر میں بھی سفر کروں گا. متا تقعد، جہاں کہاں پر آپ بیٹھیں گے. تو استفہام میں سوال کر رہا ہے، یہ جو ہے شرط کے لیے آ رہا ہے، جہاں کہیں آپ بیٹھیں گے میں بھی وہیں پر بیٹھوں گا. اور دوسرا جو ہے استفہام ہے متا تقعد، کب بیٹھیں گے. تو یہ تو متا جو ہے ظروف مبنیہ میں سے ہے.
ومنہا اور اسی ظروف مبنیہ میں سے ہیں کیفا، کیفا بھی للاستفہامی، یہ بھی سوال کے لیے آتے ہیں، حالاً حالیہ حال کے بارے میں، احوال کے بارے میں، حال پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے ہو تو کیفا کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے نحو کیفا انت، آپ کیسے ہیں، ای فی ای حال، آپ کس حال میں ہیں، یعنی کیفا انت ای فی ای حال، آپ کیسے حالت، آپ کی حالت کیسی، آپ کیسے حال میں ہیں، یہ صغیرہ. کیفا جو ہے سوال کے لیے آتی ہے، یہ مبنی علی فتح ہے اور یہ ظروف مبنیہ میں سے. ومنہا اسی ظروف مبنیہ میں سے ہے ایانا بھی للزمان استفہاما، یہ زمانے کے حوالے سے سوال کرنا ہو تو ایانا کے ذریعے سے کرتے ہیں. جیسے ایان یوم الدین، جزا کا دن کب ہوگا، قیامت کا دن کب ہوگا، تو یہاں پر جو ہے ایانا یعنی قیامت کے دن کے بارے میں سوال کر رہا ہے، زمان ہے. ومنہا اور اسی جو ہے ظروف مبنیہ میں سے ہے مز و منذو، مز و منذو، مز و منذو بمعنی اول المدتی جوابا لمتا. مز و منذو جو ہے جواب کے لیے آتے ہیں کہ اول مدت سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس کو بیان کرنے کے لیے. یہ واقع ہوتے ہیں جوابا لمتا، متا کے جواب میں، متا کے جواب میں اول مدت سے کسی چیز کا جواب دینا ہو تو اس کے لیے مز و منذو استعمال کرتے ہیں، کوئی متا سے آپ کو سوال کرے تو. جیسے ما رأیت زیدا مذ یوم الجمعۃ فی جواب من قال متى ما رأیت، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے بھائی متى ما رأیت، آپ نے اس کو کب سے نہیں دیکھا، تو آپ کیا کہیں گے، ما رأیت، میں نے اس کو نہیں دیکھا، زیدن یعنی زید کو میں نے نہیں دیکھا، مذ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے. تو یہ مذ بیان کرتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، اس کو بیان کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوگا اول مدت انقطع رؤیتی ایاہ، یعنی میری ابتدائی مدت جہاں سے میں نے زید کو دیکھنا ختم کیا ہے وہ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے ہے. وبمعنی جمیع المدہ، کبھی کبھار یہ جمیع المدت یعنی ساری مدت کو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، اس کو بھی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. ان صلح جوابا لکم، اگر وہ کم سے سوال کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی کم سے سوال کرے تو اس کے جواب میں آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. کم نحو ما رأیتہ مذ یومان، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. فی جواب من قال، یہ کس کے جواب میں کہیں گے قال کم مدت ما رأیت زیدن، کتنی مدت سے آپ نے زید کو نہیں دیکھا، تو آپ کہیں گے ای جمیع مدت ما رأیت فیہا یومان، میں نے جو پوری مدت جو نہیں دیکھے وہ صرف 2 دن ہے، 2 دن سے میں نے اس کو مکمل نہیں دیکھا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، یعنی صرف 2 دن کے اندر میں نے اس کو نہیں دیکھا، یہ بیان کرنے کے لیے. وَمِنْهَا کبھی کبھار وَبِنْهَا یعنی اسی ظروف مبنیہ میں سے لدا بھی ہے، وَلَدُن، لدا اور لدن بھی ہے، بمعنی عندہ، یہ لدا اور لدن کا معنی جو ہے عندہ کے معنی میں ہے، یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے. نحو المال لدیک، مال آپ کے پاس ہے، المال عندک. والفرق بینہما، لدا اور لدن اور عندہ کے درمیان فرق، لدا اور لدن عندہ کے درمیان، یعنی لدا اور لدن ایک کرے، عندہ کو ایک کرے، تو ان کے درمیان یعنی لدا اور عندہ کے درمیان فرق، لدن اور عندہ کے درمیان فرق. ان عندہ للمکان، عندہ جو ہے مکان کو معین کرنے کے لیے آتے ہیں. ولا یشترط فیہ الحضور، اس میں چیزوں کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ویشترط ذالک، لیکن فی لدا و لدن، لدا اور لدن میں شرط ہے کہ وہ حاضر ہو، چیز حاضر ہو. وجاء فیہ لغات، اور لدا اور لدن کے بارے میں ایک لغت نہیں ہے، بہت سارے لغات موجود ہے، جیسے لدن، 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 ان تینوں حرکات ہیں. اسی طرح لت 3 حرکت ہے. تو اس طریقے سے نون کو گرا کر، نون کو رکھ کر آپ تینوں اعراب کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 6 لغات ہیں تقریباً. تو یہ بمعنی عندہ ہے، لیکن عندہ میں جو ہے شرط الحضور ہے اور لدا و لدن میں شرط الحضور نہیں ہے. شرط الحضور لدا و لدن میں ہے، عندہ میں نہیں ہے. ومنها، اور ظروف مبنیہ میں سے قط ہے، للماضی المنفی، یہ ماضی منفی کے لیے آتے ہیں، یعنی ماضی منفی جو کہ مستغرق النفی، تمام مدت میں نے کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، اس کے لیے آتے ہیں. جیسے ما رأیتہ قط،
میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. جیسے عنقا ایک طائر ہے، ایک پرندہ ہے جس کو خیالی پرندہ کہا جاتا ہے، طائر العنقا جسے عربی میں کہا جاتا ہے. تصور سب کرتے ہیں لیکن دیکھا آج تک کبھی کسی نے دیکھنے کا نہ دعویٰ کیا ہے نہ کسی نے دیکھا ہے. تو طائر عنقا جسے کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ما رأیت قط، میں نے اس عنقا کو کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ ہے، یہ بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے. وَمِنْهَا اعوذ بھی ہے للمستقبل المنفی، یہ مستقبل منفی کے لیے. ماضی منفی کبھی بھی میں نے عنقا کو نہیں دیکھا، اور اسی طرح کبھی مستقبل میں نہیں دیکھا ہے. اگر اس کو بیان کرنا ہو تو مستقبل منفی کے لیے اعوذ آتے ہیں. نحو لا اضربه اعوذ، میں اس پر کبھی نہیں ماروں گا. تو یہ اعوذ بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے. وَعْلَمْ، جان لو، فرماتے ہیں أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفِ إِلَى جُمْلَةٍ، اگر یہ ظروف مبنیہ جتنے بھی ہم نے بیان کیے ہیں یہ سب اگر ان کو اضافہ کرے جملے کی طرف، جاز بناؤہ علی الفتح، تو اس کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. یوم ینفع، دیکھو یوم ظرف ہے، اب اس کو جملے کی طرف اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو مبنی علی الفتح قرار دینا جائز ہے. یوم ینفع الصادقین، اس دن تمام سچوں کو فائدہ ملیں گے، صدقہم، ان کے اپنے سچائی کی وجہ سے. وَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ، اصل میں یومئذ وحینئذ، آپ اس کو مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اسی طرح جو ہے مبنی علی الفتح آپ پڑھ سکتے ہیں مثل وغیر، ما کے ساتھ مثل اور غیر کو، اور وَأَن وَإِنَّا کو بھی آپ جو ہے مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تقول ضربت مثل ما ضرب زید، میں نے اس پر مارا جس طرح زید نے اس پر مارا ہے. تو مثل ما کے ساتھ آیا ہے مثل، تو یہاں پر مبنی علی الفتح پڑھا ہے ایک. اسی طرح وَضَرَبْتُهُ غَيْرَ أَنْ ضَرَبَ زَيْدٌ، میں نے اس کو مارا ہے جس طرح زید نے مارا ہے اس طرح نہیں، کسی اور طریقے سے مارا ہے. تو یہاں غیرہ کے ساتھ ان آیا ہے تو یہ مبنی علی الفتح پڑھا گیا ہے. اور اسی طرح وَقِيَامِ مِثْلَ أَنَّكَ تَقُومُ، میرا کھڑا ہونا اس طریقے سے جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو انا کا میں انا کو یعنی جو ہے مبنی علی الفتح پڑھا ہے. اسی طرح آپ اس کو ان کا تقوم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چار ہے، مثل کو، غیر کو ما کے ساتھ مبنی علی الفتح کر کے، انا اور ان کو بھی مبنی علی الفتح کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ ظروف مبنیہ کی طرح ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے جو ہے ظروف مبنیہ مکمل طور پر ختم ہو گئے، اور ساتھ ساتھ یہ منصوبات جو ہے مکمل طور پر ختم ہو گئے جو کہ 8 چیزوں پر مشتمل تھے، 8 انواع پر مشتمل تھے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.